ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمان۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی طریقہ رافضی اور نیم رافضیوں کا ہے۔ ان آیات سے واضح ہوا کہ ملوکیت، بادشاہت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں، وگرنہ اللہ کے عظیم پیغمبر اس کے لیے قطعا دعا نہ کرتے، اور نہ ہی اللہ اپنے انبیاء کو یہ عطا فرماتا۔ یہ باور کروانا کہ خلافت مقصود و مطلوب ہے اور ملوکیت نعوذ باللہ کفریہ نظام ہے اور یہ قیصر و خسرا کا نظام ہے، ان کفار کا طریقہ کار ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ حضرت صاحب جس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت قرار دے، آپ یہ کہیں کہ ملوکیت کی وجہ سے امت کی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی تھی۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ کچھ عرصے سے ایک خود ساختہ نئی تقسیم معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے، حسینی اور یزیدی۔ اور جو یہ تقسیم عوام الناس میں بیان کر کے اہل توحید کو دو گروہوں میں بانٹ رہے ہیں، وہ اس کی بنیاد اپنے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ مفہوم نکالنا اس حدیث مبارکہ کے اندر معنوی تحریف ہے، اور اب اس تقسیم کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح سید مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی، وہ انڈے اور بچے دیتی رہتی ہے۔ جس طرح سید مودودی صاحب کی غلطیوں نے انڈے اور بچے دیے، اسی طرح اس نام نہاد تقسیم کرنے والوں کی غلطیوں سے بھی انڈے اور بچے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عبدالباسط شیخ پوری صاحب کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں انہوں نے ملوکیت پر سید مودودی، اسحاق جھالوی اور مرزا جہلمی کے انداز پر طنز کرتے ہوئے کہا، اتنی اعلیٰ ہستی نے جان کیوں دے دیتی؟ سوال ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ صرف اینی بھی گل نہیں کہ یزید ایک ظالم حکمران سی، انہوں ہٹانا سی، یہ بھی بات ہے، لیکن اس تو بڑھ کے بات سی۔ وہ بات یہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دا طریقہ، آپ دا مشن، خلافت انہوں چینج کیتا جا رہا سی۔ خلافت دا طریقہ ختم کیتا جا رہا سی اور خاندانی بادشاہ دی بنیاد رکھی جا رہی سی۔ حضرات، امت دی گڈی پٹڑی تو اتر چکی سی۔ جے حسین بیعت کر لیندے تے سمجھو کہ کیسر و کسرا دا جڑا خاندانی نظام کافراں دا سی، وہ سمجھو کہ حسین اس نظام نو من لیندے۔ حسین نے اس نظام نو ٹھکران واسطے، خلافت دا نام زندہ کرنے واسطے جناب حسین نے بیعت نہیں کی تھی، اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی طریقہ رافضی اور نیم رافضیوں کا ہے۔ سید مودودی صاحب، اسحاق جھالوی صاحب، انجینئر مرزا، یہی ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں۔ پھر حسینیت کے جھوٹے دعوے دار
لب و لہجے میں رافضیت پھیلا رہے ہیں. ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ حسینیت کا لبادہ اوڑھ کر کہیں رافضیت کے خادم بن کر تو نہیں سامنے آئے، کیونکہ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو سید مودودی صاحب نے کی، اسحاق جھالوی نے کی، کہ ملوکیت اور خلافت کو باہم ٹکرایا اور ملوکیت کو غیر اسلامی نظام قرار دیا. حالانکہ قرآن حکیم واضح طور پر اس نظریے کا رد کرتا ہے کہ ملوکیت کفار کا نظام ہو یا کیسر و کسرا کا نظام ہو. مالک کا فرمان سنیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہتے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. سلیمان علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، وہ الفاظ سنیے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو. ان آیات سے واضح ہوا کہ ملوکیت، بادشاہت فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں، وگرنہ اللہ کے عظیم پیغمبر اس کے لیے قطعاً دعا نہ کرتے اور نہ ہی اللہ اپنے انبیاء کو یہ عطا فرماتا. اگر کوئی بادشاہ قرآن و سنت کے مطابق چلے، اسلامی احکامات کو نافذ کرے، تو صرف اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس بادشاہ کو خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن حکیم میں مالک نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. اور داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ بھی تھے. قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی. تو قرآن و سنت کی روح سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ بادشاہت فی نفسی ہی بری چیز نہیں. خلیفہ کا اطلاق بادشاہ پر بھی ہوتا ہے، لہذا خلافت اور ملوکیت کو باہم ایک دوسرے کی ٹکر اور متضاد چیزیں پیش کر بنا کر یہ باور کروانا کہ خلافت مقصود و مطلوب ہے اور ملوکیت نعوذ باللہ کفریہ نظام ہے اور یہ قیصر و خسرا کا نظام ہے، ان کفار کا طریقہ کار ہے، یہ بالکل باطل ہے. امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تم تان کرتے ہو، حالانکہ امیر معاویہ کی بادشاہت کو، خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے پر رحمت قرار دیا گیا. فرمان سنیے، اول هذا الامر نبوہ ورحمہ، اس دین کا پہلا معاملہ نبوت، پر رحمت نبوت. ثم یکون خلافت ورحمہ، پھر خلافت ہوگی رحمت بھری خلافت. ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی رحمت بھری بادشاہت. ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر اس کے بعد پر رحمت خلافت ہوگی، پر رحمت بادشاہت ہوگی، اس کے بعد پر رحمت ملوکیت ہوگی. تو بادشاہت کو، بادشاہی نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر رحمت قرار دیا کہ وہ رحمت بھری ہوگی. حضرت صاحب جس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت قرار دے، آپ یہ کہیں کہ ملوکیت کی وجہ سے امت کی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی تھی. خلافت دا طریقہ ختم کیتا جا رہا سی اور خاندانی بادشاہت دی بنیاد رکھی جا رہی سی. حضرات امت دی گڈی پٹڑی تو اتر چکی سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کفر شروع ہو گیا تھا، بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی، شرک عام ہو گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ امت کی گاڑی پٹڑی سے کیسے اترتی ہے جب امت توحید کو چھوڑ کے شرک میں لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کفار کے طریقے اپنانے لگ جائے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باعث رحمت کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہت ہوگی لیکن باعث رحمت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوسرا فرمان ہے، آپ نے 12 خلفاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا جب تک یہ 12 خلفاء ہوں گے اسلام غالب رہے گا. امت کی گاڑی پٹڑی سے نہیں اترے گی، غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا. آئیے ان 12 خلفاء کے نام بھی سن لیجئے. وہ حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک امیر، خلفاء
12 कुरैशी होंगे तब तक दीन गालिब रहेगा। मैं माइक छोड़ रहा हूँ, आप माइक पर आए। तो जब मैं एक नाम जो है वो लिखूंगा, आप एक नंबर लिखें जी। सबसे पहले सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, पहले खलीफा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सैयदुना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदुना उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदुना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदुना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदुना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। यजीद राहिमहुल्लाह। मरवान बिन अल हकम राहिमहुल्लाह। अब्दुल मालिक बिन मरवान राहिमहुल्लाह। वलीद बिन अब्दुल मालिक राहिमहुल्लाह। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक राहिमहुल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज राहिमहुल्लाह। बिहम्दिही ताला हमने जो 12 खुलाफा है अला तरतीब, जिन तक जो है वो दीन अला मनहल नबुव्वा गालिब रहा है। और आप जानशीनी पर कि अमीर मुआविया ने जानशी मुकर्रर किया, तान कर रहे हैं। आपको जो इज्जत मिली, जो मकाम मिला, वो जानशीनी की बुनियाद पर नहीं मिला कि आप जानशीन हैं अपने बाबा के। हाफिज़ अब्दुल्लाह शेखुपुरी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, तौहीद के दाई, तौहीद के लिए लड़ने वाले, तौहीद को फैलाने वाले, रवाफिज को साथ मुनाजरे करने वाले, वो अज़मत के मकाम पर फाइज अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद है अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, करवट करवट उनको जन्नत अता फरमाए। क्या आप उनके जानशीन नहीं? एक तरफ जानशीनी को कैसर किस्रा का निजाम कह रहे हैं, आप भी तो उन्हीं के जानशीन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीर मुआविया की बादशाहत को, खिलाफत को कैसर किस्रा से मिलाना, यह उनकी खुली तौहीद है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से तौबा कीजिए। हमें आपके साथ मोहब्बत है, हमदर्दी है। इस मोहब्बत और हमदर्दी की बुनियाद किताब और सुन्नत है, कुरान और हदीस है, हुब्बे सहाबा है। लेकिन अगर सहाबा पर तान होगा, अगर सहाबा की जात पर कोई जुबानें दराज होंगी, तो फिर अहले सुन्नत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी की, अदना से अदना सहाबी की भी तौहीन को गवारा नहीं करते। अरे भाई, आप तो अपनी तौहीन को गवारा नहीं करते। आप कहते हैं कि मेरी तकरीर के नीचे कमेंट्स में जो गालियां दे रहे हैं वो राफ़दी है। उनके राफ़दी होने की निशानी ये है कि वो मुझे गालियां देते हैं। मेरी तकरीर थले कमेंट्स होणगे, बकवास करते होणगे नासबी या राफ़दी, और साड़ियां तकरीरां दे थले तकरीरां लाइव चलदियां होणगियां, या राफ़दी बकवास कर रहे होणगे या नासबी बकवास कर रहे होणगे। निशानी याद रखिया जे, नासबियां दी ते राफ़दियां दी। कोई आपको गालियां दे तो राफ़दी बन जाए, और कोई अमीर मुआविया, अमीरुल मोमिनीन, जिसके लिए आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा कहा करती थी, काश मेरी उम्र भी मुआविया को लग जाए, कोई उनको कैसरों की सेवा के साथ मिलाए। एक तरफ आप जमहूरियत के हामी हैं, डेमोक्रेसी के हामी हैं, जो खालिसतुल कुफार का बनाया हुआ निजाम है, और एक तरफ आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से जिस बादशाहत को रहमत भरी बादशाहत, बाइस रहमत बादशाहत कहा गया, उसे कैसर किस्रा के साथ मिला रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से माफी मांगिए, तौबा कीजिए, और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिफा के लिए अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलिए। इस तौहीद की दावत पर जब तक उम्मत बाकी रहती है, उम्मत की गाड़ी पटड़ी से नहीं उतरती। ये कब उतरती है? जब ऐसे दुआत पैदा हो जाएं जो तौहीद को छोड़कर अहले शिर्क के बाहों में बाहें डाल दे। आपका नूर नजर नासिर मदनी वो सिखों के गुरुद्वारों पर खड़े होकर दावत देता है कि आओ आओ सिखों, तुम्हारे लिए गुरुद्वारा खोल दिया गया। तौहीद के दाई का जो काम होता है लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना, और यहां उन्हें कुफर की तरफ बुलाया जा रहा है। गुरुद्वारा खुल गया है, अपने गुरुद्वारे में आकर कुफर और शिर्क को जारी रखो। उनको इस्लाम की दावत नहीं दी। आपके नूर नजर लागले ने आपके बुजुर्गों के लिए जो सदका जारिया है बकौल आपके, ये मज़ारात पर जाता है। अहले शिर्क इसके ऊपर खड़े होकर पैसों की बौछार करते हैं। उम्मत की गाड़ी पटरी से ऐसे उतरती है जब ऐसे शख्स अहले शिर्क, अहले बिदअत, बेहयाई की मजलिसों को आबाद करे, और फिर आप उनको अपने बुजुर्गों के
وارث بھی بنائے رکھے، یہ زنخوں کے ساتھ ناچے تب بھی یہ وارث، یہ مزارات پہ جائے تب بھی یہ وارث، واسطہ پنجتن پاک پر یہ ہاتھ اٹھا کر جھومتا رہے تب بھی یہ وارث۔ واقعی امت کی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی کہ ایسے جاہلوں نے منبر کو سنبھال لیا، جو جاہل نہ توحید کو جانتے ہیں نہ عقیدے کو جانتے ہیں، جنہوں نے صرف ہنسنے ہنسانے اور میراثی پونے کے لیے، پیٹ کا دھندا چڑھانے کے لیے منبر کو پکڑا ہوا ہے، منبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، عقیدے کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جن کو یہ تمیز نہیں کہ یہ اہل شرک کا اڈا ہے، یہاں پہ کھلا شرک ہوتا ہے، یہاں پر قبروں کا طواف ہوتا ہے، اگر میں وہاں گیا ہوں تو میرا کام ہے کہ اس شرک سے لوگوں کو روکوں۔ وہ شرک سے روکنے کی بجائے انہی کی گوالیے یاد کر کے تمہاری مجلسوں میں بیٹھ کے سنا دے اور وہ تمہارا وارث رہے۔ اہل ایمان کا وارث کبھی اہل شرک سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اہل شرک کو توحید کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس دین حق پر قائم رکھے، اس دین حق پر زندہ رکھے، اس توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے وہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اس اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔